السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ذی الحجہ کا مہینہ نصیب فرمایا۔ بہت ہی برکت والا مہینہ اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چاند کی دعا پڑھیں، چاند دیکھنے کی جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دعا پڑھیں۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں جسے ہم ذی الحجہ کا پہلا عشرہ کہتے ہیں، یہ بہت ہی اہم ہے اور ہم تمام لوگوں کو بالکل تیار ہو جانا چاہیے ان ایام کی حرمت اور اس کی عزت کرنے کے لیے، اس کی حرمت کا خیال رکھنے کے لیے اور اس کی عزت کرنے کے لیے ہم لوگوں کو تیار ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کیونکہ یہ 10 دن جو ہیں یہ واقعی اس لائق ہیں اور ان فضائل کے حامل ہیں کہ ہم لوگ اس کی عزت کریں اور اس کی حرمت کا خیال کریں۔ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے، کیا اس کا یعنی کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انعام ہے، تو آپ کو ایک حدیث پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ دن تو بہت سارے ہیں لیکن ان ایام میں، ان ایام کے یعنی جتنے بھی ایام شب و روز گزرتے ہیں، ان ایام میں سب سے بہترین ایام جن میں اللہ تبارک و تعالی کو عبادات بہت محبوب ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، وہ کون سے ایام ہیں؟ من هذه الایام العشر، یہ وہ 10 دن ہیں جن کی عبادتیں، جن کے اندر کیے گئے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ کیوں ایسا کہا گیا کہ جہاد کرنا بھی اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے؟ یہ بات کیوں کہی گئی، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ حرمات والے مہینے میں سے آتا ہے، یعنی وہ مہینے جن کو اللہ رب العالمین نے حرام مہینہ قرار دیا ہے، جن کے اندر جائز جنگ بھی کرنا حرام ہو جاتا ہے، جائز جنگ بھی کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اگر جنگ میں ہیں تو اپنی جنگ کو ختم کر دیجئے۔ تو یہ جو بات کہی گئی کہ جہاد بھی اللہ رب العالمین کو اتنا پسند نہیں، کیونکہ اس میں یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ اس مہینے میں نہیں ہوتا، یا اسی طریقے سے حرمت والے جتنے بھی مہینے ہیں اس میں نہیں ہوتے۔ تو جب یہ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاد بھی اتنا زیادہ پسند نہیں ہے، ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبردستی دشمن جو ہے حملہ کر رہا ہے، زبردستی دشمن جو ہے ہمارے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے، اب ہمیں اپنے دفاع میں جنگ کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا رجل خرج بنفسه وماله، مگر وہ آدمی جو اپنے نفس کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، فلم يرجع من ذلك بشيء، لیکن کچھ بھی چیز واپس لے کر کے نہیں آیا، یعنی اپنی جان مال سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو ایسا آدمی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔
باقی اللہ رب العالمین کو جہاد بھی ان ایام میں بہت زیادہ پسند نہیں ہے۔ کون سی چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند ہے؟ نیک اعمال، نیک اعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، صدقات و خیرات بھی کیے ہیں، لیکن اور دنوں میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، اور دنوں میں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور دنوں میں جو ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو لوگ اسلام میں فتح کے پہلے داخل ہوئے ان لوگوں کا درجہ جو ہے زیادہ بڑا ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے ان کا درجہ ان سے کم ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کے ساتھ اچھا وعدہ ہے، لیکن کون بالکل نمبر 1 پر ہے اس کی اگر بات کی جائے تو فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ تکلیف سہیں، ان لوگوں نے پریشانیاں برداشت کی، ان لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کو قسم قسم کی تکلیفیں دی گئیں جو فتح مکہ کے بعد نہیں ملی۔ لہذا دونوں اللہ رب العالمین کیا محبوب ہیں، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے ان کا مقام مرتبہ کہیں زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز، روزہ اور دیگر چیزیں ہم کرتے ہیں عام دنوں میں، لیکن ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کا مقابلہ نہیں ہے اور دنوں سے۔ عمل کیا ہے؟ نماز جو ہے عمل ہے، روزہ رکھنا بھی عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عمل ہے، ذکر و اذکار کرنا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا اور مختلف قسم کی دعاؤں کو پڑھنا، اور اسی طریقے سے جو ہے جو بھی اذکار ہے، صبح و شام کے اذکار ہے، یہ سب اعمال میں داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا اور اسی طریقے سے توبہ کرنا، یہ بھی اعمال میں داخل ہے۔ بر الوالدین، اسی طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ بھی داخل ہے۔ اور صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی اعمال میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے قضاء حوائج الناس، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، لوگوں کی حاجات کو پوری کرنا، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور کر دینا، کوئی جو ہے تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کر دینا، کوئی کسی چیز کا حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ بھی نیک اعمال ہے۔ وزیارت المرضى، اور اسی طریقے سے مریض لوگ ہیں ان کی زیارت کرنا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جنازے میں شریک ہونا، اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسی طریقے سے کھلانا پلانا، جو مستحق ہیں، جو حاجت مند ضرورت مند ہیں ان کو خاص طور سے کھلانا پلانا، کپڑا پہنانا، بے شمار نیکیوں کا کام ہے۔ ان تمام نیکیوں کے کام میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے۔ اللہ رب العالمین کو یہ اعمال اتنے پسند ہیں ان 10 دنوں میں، اور دنوں میں پسند نہیں ہے۔ یعنی پسند سب ہے لیکن اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کا درجہ ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں، ہم ان 10 دنوں کو برباد نہ کریں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو عبادتیں اور دنوں میں نہیں آتی ہیں بلکہ انہی 10 دنوں کے اندر آتی ہیں، اسی مہینے کے اندر نصیب ہوتی ہے۔ لوگ روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کے روز کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا، جس کا ذکر ابھی ہم بعد میں کریں گے، وہ اس میں نصیب ہو جاتی ہے۔ حج بھی انہی 10 دنوں میں شروع ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے قربانی یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یعنی کہ مختلف عبادات کا جو مجموعہ ہے، مختلف عبادات کا مجموعہ ان دنوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسا مجموعہ سال بھر میں ہمیں کبھی بھی نہیں دیکھنے کو ملتا۔ رمضان میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن قربانی نہیں ہے، رمضان میں حج نہیں ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر روزہ بھی آپ کو ملے گا۔ 9ویں تاریخ کا روزہ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ذکر ابھی ہم کریں گے۔ اور اسی طریقے سے روزے کے ساتھ ساتھ نمازیں تو ہیں ہی ہیں، ذکر و اذکار تو ہیں ہی ہیں، اور نیک اعمال تو ہیں ہی ہیں۔ حج بھی اسی مہینے کے اندر ملے گا، انہی 10 دنوں میں، یعنی 8ویں تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، 8ویں ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی یہ بھی، یعنی ان 10 دنوں کے اندر ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر دیتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے ان 10 دنوں کے اندر؟ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر لازم ہے کہ اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو بلند کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کو بلند کریں۔ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں
کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ نقل ہے کہ یہ لوگ چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو بلند کرتے تھے، چلتے پھرتے، یہاں تک کہ بازار جاتے تو وہاں پر بھی بلند آواز سے تکبیرات کو بلند کرتے تھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ الفاظ اور یہ تکبیرات بازاروں میں بھی بلند کرتے تھے، گھروں میں بھی بلند کرتے تھے۔ ہم اپنے ماحول میں ان چیزوں کو نہیں پاتے ہیں۔ عرب کے ماحول میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان لوگوں نے اس سنت کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ زندہ کیا، اور کہیں بھی آپ گزرتے ہوئے لوگوں کو سن لیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمیں بھی اپنی زبان کو تکبیرات سے تر رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو بلند کرو۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، عرفہ کا دن انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ جو ہوتی ہے، یعنی ذی الحجہ جو مہینہ شروع ہوا ہے، اس کی جو 9ویں تاریخ ہے اسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ کیا ہے عرفہ کا دن؟ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر میدان عرفات میں آدمی نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ الحج عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کیا ہے؟ حج عرفہ ہے۔ علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ حج جو ہے یہ عرفہ کے روز میدان عرفات کے اندر جانا یہ حاجی کے لیے رکن ہے، بغیر اس کے حج نہیں ہو سکتا۔ بغیر اس کے حج، بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہی پہنچ جائے، چند لمحے کے لیے ہی پہنچ جائے، مگر پہنچے میدان عرفات میں۔ اگر میدان عرفات میں نہیں پہنچا اور سورج جو ہے غروب ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا حج نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے عرفات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خطبہ دیا تھا عرفات کے میدان میں، ایسا خطبہ دیا تھا جو خطبہ ہم تمام لوگوں کے لیے آج بھی اور قیامت تک مشعل راہ رہے گا۔ اتنا بہترین خطبہ دیا، انشاءاللہ اس خطبے کا بھی ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ یہ وہ میدان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا تھا، اپنے دین کو مکمل اللہ رب العالمین نے کر دیا تھا۔ یعنی عرفہ کا روز اور عرفات کا میدان، 9ویں ذی الحجہ کو اللہ رب العالمین نے کیا آیت نازل فرمائی؟ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تم لوگوں کے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم لوگوں کے اوپر تمام کر دی، مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم تمام لوگوں کے لیے جس دین پر راضی ہوں وہ ہے اسلام۔ اللہ رب العالمین نے آج اس اسلام یعنی 9ویں تاریخ کو، 9ویں ذی الحجہ کو اسلام پر مہر لگا دی، سیل لگا دی، اور کہہ دیا کہ یہی اسلام اب میں پسند کرتا ہوں، اس کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو انسان بھی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کی، دوسرے مذہب کی پیروی کرے گا، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو عرفہ کب آتا ہے؟ 9ویں تاریخ کو۔ 9ویں تاریخ کب آتی ہے؟ یہی عشرہ ذی الحجہ۔ عشرہ مطلب اصل میں 10 ہوتا ہے، جو لوگ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، عام لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ عشرہ مطلب 10 ہوتا ہے، تو 10 دن کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کا 10 دن۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ عرفہ کے روز کے روزے کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، روزہ تو آپ روز رکھ سکتے ہیں، بعض احادیث کے اندر آیا بھی ہے کہ 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھ سکتے ہیں، اور بعض لوگوں نے حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے کہ 1 سے لے کے 8 تک کی جو روزے کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے وہ ضعیف ہے۔ بہرحال ضعیف ہو صحیح ہو اس کو کنارے کر دیجئے آپ۔ عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور روزہ تو عمل ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کے، اس چیز کی نیت کر کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بالخصوص 9ویں تاریخ کا روزہ یعنی ذی الحجہ کا روزہ خاص طور سے رکھنا، یہ بہت فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، احتسب علی اللہ، میں اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں، ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین
اس ایک روزے کی وجہ سے ایک دن پہلے کی بھی گناہوں کو ایک سال پہلے کی گناہوں کو معاف کر دے گا اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ، 9ویں تاریخ کا روزہ اتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے، اتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے کہ صرف ایک روزہ آپ رکھیے، اپنے ایک سال پرانے، ایک سال آنے والے گناہوں کو معاف کرا لیجئے۔ لیکن صغیرہ، کبیرہ گناہ کے لیے آپ کو توبہ کرنا ہی پڑے گا۔ صغائر جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو انسان لاشعوری میں اور بہت ساری چیزیں نہ جاننے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کرنا ہی پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ کے سامنے ایک بات اور رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ جب آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیجئے تو آپ کے اوپر کیا لازم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو چاند کی دعا بتائی، اسی طریقے سے جو ہے تکبیرات کہنے کے لیے کہا، اور ایک کام جو کرنا ہے وہ یہ خاص طور سے وہ یہ کام کرنا ہے کہ اپنے بال اور ناخنوں کو اب مت کاٹیے۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ بالاولیٰ نہ کاٹیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم میں سے کوئی بھی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، یعنی کہ مہینہ شروع ہو جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرتا ہے کہ وہ قربانی کرے گا، تو فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَصْفَارِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اب اپنے بال اور اپنے ناخن کو چھوڑ دے، یعنی جسم کے پورے بال، صرف سر کے بال اس سے مراد نہیں بلکہ جسم کے پورے بال، کہیں کے بھی بال کو نہ کاٹے اور نہ جو ہے ناخن کو کاٹے۔ اسی لیے ہم لوگ الارم کر دیتے ہیں اور ریمائنڈ کر دیتے ہیں کہ دیکھو اب چاند ہونے والا ہے، 1-2 دن میں چاند ہو جائے گا، لہذا اس سے پہلے اگر آپ کو اپنا بال وغیرہ کاٹنا ہے تو کاٹ لیجئے۔ اب کوئی بھی آدمی اپنے بال کو نہ کاٹے، جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء اکرام نے اس معاملے میں کہا ہے کہ اس پر اختیار ہے، اگر جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی ہے تو وہ چاہے تو اپنا بال اور اپنا ناخن ویسے ہی چھوڑ دیں اور چاہے تو کاٹیں، چونکہ حدیث میں صراحت سے موجود ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ یہ کام کرے۔ لیکن ایک کام اور ہے جو کر کے آپ قربانی کا ثواب پا سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم بکرا ذبح نہیں کر سکتے، حصہ نہیں لے سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا ہم قربانی کا ثواب پا سکتے ہیں؟ پا سکتے ہیں۔ ایک راستہ ہے اور اس کی حدیث بھی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، قابل قبول ہے، اس میں کوئی جو ہے شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں، اس کو بہت غور سے سن لیجئے۔ ایک آدمی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قربانی اور دیگر چیزوں کا ذکر کیا، ذی الحجہ کے مہینے کا ذکر کیا کہ قربانی کرنی چاہیے۔ تو ایک آدمی تھا وہاں پر، یعنی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ کہتے ہیں ارأیت ان لم اجد الا منیحۃ انثی، کیا رائے ہے آپ کی، میرے پاس ایک جو ہے جانور ہے، یعنی چھوٹا جانور، اور وہ جو ہے مادہ ہے، بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ میں اس سے بہت سارا کام لیتا ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، تو کیا میں اس کو قربان کر دوں، اس کو بھی ذبح کر دوں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو ذبح کر دوں گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ میں اور مجبور ہو جاؤں گا اور دوسرے جانور میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال لا افاضحی بہا، کیا میں اس کو قربان کروں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ولیکن، لیکن تم کیا کرو، یعنی جب چاند ہو جائے تو اپنے بال اور ناخن کو ویسے ہی چھوڑنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تأخذ من شعرک و اظفارک، تم اپنے سر کے جو بال ہیں اس کو لے لینے قربانی کے بعد۔ یہ کب کرنا ہے؟ قربانی کے بعد، جب قربانی کا دن آئے اور لوگ قربانی کرنے لگیں تو اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ اپنے سر کا بال لے لو، یعنی مونڈنا ضروری نہیں ہے، پورا جو ہے سر کو مونڈنا ضروری نہیں ہے، سر کو کے بال کو قطر لو، تأخذ مطلب لے لو، اس میں سے کچھ لے لو، اسفارک، اپنے ناخن کو کاٹ لو، تقص شاربک، اور اسی طریقے سے اپنی مونچھوں کو قطر لو، تحلق عانتک، اور زیر ناف جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کو بھی کاٹ لو، زیر ناف جو بال ہیں ان بالوں کو بھی صاف کر لو، کاٹ لو، فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو یہ مکمل قربانی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہاری،
یہ جو ہے حدیث ابو داؤد کے اندر ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ علامہ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن بعد میں علماء اکرام نے تحقیق کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے، صحیح ہے، کیونکہ جس راوی کے اوپر اعتماد کر کے علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ راوی جو ہے قابل اعتبار ہے، اور بے شمار علماء اکرام نے اس حدیث پر اعتماد کیا ہے، لہٰذا جو ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اگر کوئی انسان قربانی نہ کر پائے، قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اس حدیث کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو بہرحال اپنے بال کو، اپنے ناخن کو روک لیجئے۔ 10 دن کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 10 دن آپ جو ہے تو اپنے بال کو اور اپنے ناخن کو روک لیں گے تو کوئی بہت بڑا کوہرام نہیں ہو جائے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب عید کا دن آتا ہے، یعنی ذی الحجہ کا، بھائی بقرعید میں اور عید میں بہت فرق ہے۔ عید الفطر میں، عید الفطر میں آج چاند ہوا، صبح جو ہے عید ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں ایسا نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ میں 10 دن پہلے چاند ہوتا ہے، یعنی آج جیسے چاند ہے، آج پہلی تاریخ لگ گئی ہے، صبح 1 تاریخ ہے، تو اب 10ویں تاریخ کو آپ جو ہے عید منائیں گے۔ تو کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہ بقرعید کے 1 دن پہلے جا کر کے سیلون میں لائن لگائے رہتے ہیں مسلمان لوگ۔ افسوس کی بات ہے، یہ 10 دن کا احترام بھی نہیں کر پاتے ہم لوگ۔ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو کتنے اعمال پسند ہے اس کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ جیسے پورا سال برباد کرتے ہیں، رمضان برباد کرتے ہیں اور بہترین فضائل والے ایام میں سب برباد کر دیتے ہیں، ویسے ہی یہ 10 دن بھی ہم برباد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جب بقرعید ہوتی ہے اگلے دن، اس کے 1 دن پہلے ہم لوگ جا کر کے سیلون میں لمبی لمبی لائن لگا کر کے کھڑے رہتے ہیں، اور جا کر کے آرام سے اپنے بال کو کٹوا رہے ہیں، اپنے ناخن کو کٹوا رہے ہیں، بہت آرام کے ساتھ۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ طریقے کے خلاف ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا موقع دیا ہے اس موقع کو آپ غنیمت سمجھیے، اس موقع کو آپ غنیمت سمجھیے۔ یہ دن آج سے شروع ہو رہا ہے، ان 10 دنوں کی پاسداری کیجیے، خیال کیجیے، اس کی فضیلت کا خیال کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز آگے بھی ہم آپ کے سامنے بہت سارے مسائل بیان کریں گے، لیکن فی الحال جو ہے وہ کیا کرنا ہے، نمبر 1 اپنے ناخن بالوں کو نہیں کاٹنا ہے یہاں تک کہ قربانی ہو جائے۔ نمبر 2 بہت زیادہ تکبیرات بلند کرنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ بہت زیادہ بولنا ہے، بہت زیادہ کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ اور دیگر کاموں کی پابندی کرنی ہے جہاں تک ہم سے ہو سکے، اور اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ ہم ان فضائل والے دنوں کی عزت کر سکیں، اور جو اس میں نیکیاں لوٹنے کا موقع ملا ہے ان نیکیوں کو ہم لوٹ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے دھو دے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دے۔ یہ دنیا میں بلا اور دنیا میں اتنی بڑی بیماری آئی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین تو اس کی دوا دریافت کر دے، اس بلا کو ختم کر دے اور اس عذاب کو تو اٹھا لے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، اور جب وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل پھر جو ہے درس ہوگا، یہ درس جو ہے روزانہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں شامل ہوں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی استفادہ کریں۔ وجزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔